اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. وہ اللہ ایسی ذات ہے جس نے کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات محکم ہیں جو واضح ہیں. ہن ام الکتاب، وہی آیات کتاب کا اصل ہے، وہی آیات کتاب کی بنیاد ہے، اس دین کی بنیاد. وہ اخر متشابہات، اور اس میں کچھ ایسی ہیں جس کے معنی مشابہ، جس میں معنی لینے والا دو طرف سے معنی لے سکتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس رہے وہ لوگ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے، جن کے دل میں کجی ہے، منافقت ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو ان کو جو سیدھے سیدھے واضح احکامات والی آیتیں ہیں نا وہ نہیں پسند آتی، وہ ان پہ جا کے پھنس جاتے ہیں جہاں پہ بات کو گھمایا جا سکے. فَيَتَّبِعُونَ، بس وہ پیروی کرتے ہیں مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جو آیتیں مشابہ ہیں. ابتغاء الفتنہ تھا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ، انتشار تلاش کر، صرف سنگ پھنسانا، مقصد اصلاح نہیں ہوتا. ورنہ اصلاح مقصد ہو تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے واضح احکامات سے. وابتغاء تاویلہ، اور اس کی تعویل تلاش کرنے کے لیے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ایسی جو آیات ہیں ان کی حقیقی تعویل، ان کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جس کی مثال ہم نے پڑھی تھی، حروف مقطعات ہیں جن کا مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ منافقین کا رویہ تو پیچھے پڑھ لیا. جو علم میں پختہ لوگ ہیں ان کا رویہ ہوتا ہے یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس ہر بات پر ایمان لائے جو ہمیں اللہ کی طرف سے مل گئی. وہ اس کی بحث میں نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ احکامات، یہ الفاظ نازل کر دیے، ہمیں مان لیا، بس. کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، جو صاحب عقل ہیں وہ ہی نصیحت پکڑتے، اور جو منافق ہیں وہ نصیحت نہیں لیتے، وہ بلا وجہ بحث میں پڑھ کے تو اس دین کے اندر سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا مقصد صرف بحث ہوتا ہے، ان کا مقصد نہ سمجھنا ہوتا ہے نہ سمجھانا ہوتا ہے، صرف الجھانا ہوتا ہے. اور جو متقین ہیں، جو مومن ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں، ان کا رویہ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کر دیا. وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دے دینے کے بعد. فکر ہے ان کو، اس بات کی فکر رہتی ہے کہ شیطان چونکہ ہر دم پیچھے پڑا ہوا ہے، اے اللہ جب تو ہمیں ہدایت دے دے تو اس کے بعد دوبارہ ہمارے دل میں کوئی ٹیڑھ پن نہ آ جائے، ہماری مدد فرماتے رہنا. وَهَبْ لَنَا، اور عطا کرنا ہمیں، مِن لَدُنْکَ، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت. اللہ کی طرف سے رحمت کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ دین کی سمجھ سب سے بڑی رحمت ہے. اللہ کی طرف سے ہدایت ملے اور پھر اس پر پختہ رہنے کی توفیق مل جائے، اس سے بڑی اور کوئی رحمت نہیں. اس کے علاوہ اس دنیا کی رحمتیں بھی ملیں تو وہ اللہ کی رحمتیں ہی ہیں. دیکھیں نا، اللہ کی طرف سے آپ کسی معاشی، کسی جسمانی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں، یہ رحمت ہے کہ آپ کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. انکا، بے شک، انکا، تو، انتا، پھر تو ترجمہ کیا بنے گا؟ بے شک تو ہی الوہاب، عطا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے
جو کچھ عطا کر سکے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے، الناس، لوگوں کو، روز محشر لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ اس کا وعدہ ہے کہ سب کو اکٹھا کرنا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، اس نے اکٹھا کرنا ہے اس دن، اور وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے والا۔ اس آیت سے کیا مفہوم لیتے ہیں؟ اس کا سیاق و سباق کیا بتاتا ہے؟ ایک انسان اللہ کے سامنے یہ الفاظ کہہ کے مانگنا کیا چاہتا ہے؟ رحمت۔ اس دن، جس دن تو ہمیں جمع کرنے والا ہے، اس دن ہمیں رحمت دے، اصل رحمت۔ اس دن جس کو بخشش مل گئی، اس دن جس کو اللہ کی طرف سے آسانی مل گئی، وہ کامیاب۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز کوئی فائدہ نہیں دے گا، عنہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ ہی، اولادہم، ان کی اولاد۔ کن کی مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گی؟ کفار کی۔ تو کیا مسلمانوں کی مال اور اولاد فائدہ دے گی؟ دے گی۔ کیسے؟ صدقہ جاریہ بن کے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مال کو اللہ کے راہ پہ خرچ کیا ہوا ہے، تو وہی مال قیامت کے دن آپ کو فائدہ دے گا۔ اور آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رکھی ہے، اور آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، آپ کی تربیت کو فالو کرتے ہوئے نیکیاں کما رہی ہے، تو وہی اولاد قیامت کے دن آپ کو فائدہ دے گا۔ ہاں، ڈائریکٹ وہاں پہ فائدہ نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو منظر ہی ایسا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے کہ بیٹا کہے گا میرے باپ کو جہنم میں ڈال دو، مجھے جانا، باپ کہے گا میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ ماں جو گرم ہوا نہیں لگنے دیتی، خود آگ میں جل جاتی ہے، پانی میں ڈوب جاتی ہے، بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے باہر نکال دیتی ہے، وہ اس دن کہے گی میرے بچے کو ڈال دو، مجھے بچا لو۔ اتنا سخت دن ہو، اس دن ڈائریکٹ کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں آپ نے اپنا مال، اپنی اولاد دین پہ خرچ کر دی، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، وہ کام آئے گا۔ تو جو کافر ہوتا ہے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، وہ دنیا میں کبھی بھی اپنی مال اور اولاد کو اللہ کے راستے پہ تو نہیں دیتا، لہذا اس کا چونکہ زوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مال میں نے بہت اکٹھا کرنا ہے، میں نے اپنی اولاد کو بڑا افسر اور بڑی شے بنانا ہے، بڑا بزنس مین بنانا ہے، تو وہ اس کے کسی کام آئے گا؟ نہ بزنس کام آنے والا ہے، نہ افسر کام آنے والا ہے۔ مال اولاد اور یہ وقت جو آئے ہیں، بالکل۔ من اللہ، اللہ کے سامنے، شیئن، یا اللہ کے مقابلے میں، وہ اللہ سے ان کو کوئی فائدہ لے کے نہیں دے سکتا۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ ہیں جو وقود، ایندھن ہیں، النار، مال اور اولاد کے کام آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ظاہر کرے کہ اس نے دنیا میں بہت مال اکٹھا کیا ہے، اب وہ مال اس کے آخرت میں کام آ سکتا ہے، نجات کے لیے کام آ سکتا ہے؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں پہ جو مال اور اولاد کام آ سکتی ہے، اس دنیا میں حاصل ہونے والی اولاد اور مال قیامت کے دن کیسے کام آ سکتی ہے؟ جب ان دونوں چیزوں کو آپ نے اللہ کے راہ پہ پھینکا ہوا ہے۔ اگر اللہ کے راہ پہ نہیں پھینکا، اگر اللہ کے راہ پہ خرچ نہیں کیا، اللہ کے راہ پہ چلایا نہیں ہے، تو پھر قیامت کے دن اس دنیا میں جو آپ اتراتے پھرتے تھے کہ یہ میں جناب اتنے بیٹے میرے اور اتنا خاندان اور اتنی جائیداد، اتنی زمین، اتنا بینک بیلنس، وہ کس کام؟ انسان کے اصل کام تو اس وقت آنا ہے نا جس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ وہ مرحلہ آنا بھی ہے کہ اصل بات یہ ہے۔ لیکن نا سب سے پہلی بات ہی یہ کی ہے، وہ ایسا دن جس میں شک ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا تو ابھی شک نہیں جا رہا، ہمیں تو یقین نہیں ہو پا رہا۔ ہم الفاظ میں ضرور اس بات کے قائل ہیں، لیکن اعمال میں ہمارے زندگی میں وہ تبدیلی نہیں ہے جو تبدیلی آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق